الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج ہمارا 11واں ایپیسوڈ ہے، یعنی 11ویں تاریخ بتا رہے ہیں، اور نمبر 1 ہے ہمارا اسلامی تاریخ، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتلایا تھا کہ پیغمبروں کا بھی اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر کیا تھے، حضرت شیش علیہ السلام، اس کے بعد شیش علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال پہلے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام ہے، یعنی 1000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہی ہے کیسے جلیل القدر نبی ہیں، آپ تو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ قصے سنتے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 برس تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے۔ پھر بعض نیک بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا دیے، کن کے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے، اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع کر دی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نہ بھی ہوں تو کیا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر تو قائم تھے۔ پھر بعض نیک بندوں کے انتقال کے بعد، یعنی نیک بندے تھے ان کے انتقال ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ تو لوگوں نے ان کے مجسمے بنا دیے، یعنی جو نیک بندے جیسے آج ہم لوگوں کے یہاں نہیں ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں بیچارے، وہ اپنا کام کر کے چلے گئے، تو آج ہم بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کی مزاروں پر بیٹھ کے ان سے مانگنا مرادی، یہی سب پیری مریدی، یہی سب چل رہا ہے۔ تو وہی سسٹم تو کیا تھا، نیک بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا دیے۔ یہ یہاں پر کوئی نبی نہیں ہے، یہاں پر وہی نیک لوگ ہوا کرتے ہوں گے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے، محنت سے جو کچھ ہو جاتے تھے، ان کا جب انتقال ہو گیا تو لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع کر دی۔ جس طرح آج ہمارے یہاں یہ پوجا شروع ہے اور رائج ہے، احسال ثواب کے نام پر، کبھی اس کے نام پر، کبھی فاتحہ کے نام پر، وہ سارے ڈھوکلے، وہ ڈھولے سلے، سچوچلے، وہ بھزوزلے، سب کچھ ہمارے یہاں شروع ہوئے، تو اسی طرح ان کے یہاں بھی شروع ہو گئے تھے۔ اسی طرح پورے عرب اور عجم میں شرک و بت پرستی کی بنیاد پڑ گئی۔ تو جب لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے جب جو قوم بگڑ جاتی ہے، جب سب کچھ ہو ہی جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ برابر اپنے نبیوں کو اتارتے رہتے ہیں، صحیفے نازل فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن اب جو ہم لوگوں کی حالت ہے وہ اب یاد رکھو، نہ کوئی اب نبی آنے والے ہیں، اب ہم ہی میں سے اب ہم ہی لوگوں کو کچھ کام کرنا ہے۔ تو اسی لیے میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے اس 5 منٹ کے مدرسوں کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریے، اور یہ ہم ہی لوگوں کا کام ہے ایک دوسرے کو اچھے کی بات بتانا، ایک دوسرے کو صحیح ہدایت کی باتیں بتانا، اور کیا تاریخیں ہیں وہ بھی سنانا، اور کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، کیا سنت ہے، آخرت ہے، جہنم ہے، وہ ساری چیزیں اس میں کلیئر ہو رہی ہیں 5 منٹ کے مدرسے میں۔ تو یار 5 منٹ اپنے دے دیا کرو، 5 منٹ، ہم تو 5 منٹ آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ تو پورا دن رات سوشل میڈیا کو دے دیتے ہیں، جبکہ اس سے سوائے گناہ کے، سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں کماتے ہو۔ تو اس لیے یار کچھ اس میں تمہاری نالج بڑھے گی، دین اور دنیا کا پتہ لگے گا، تمہارا آخرت کے بارے میں تم کو پتہ لگے گا، اور اسی طریقے سے ایک ہسٹری کو بھی پتہ لگے گا کہ یار کیسے لوگ بگڑ جاتے ہیں پھر۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین انبیاء میں ہوتا ہے، یعنی جو سب سے جلیل القدر نبی ہوتے ہیں انہی میں ایک عظیم ترین اگر کسی کا نام ہوتا ہے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1025 سال بعد، 1025 سال بعد دجلہ فرات کی وادی کے درمیان ملک عراق میں پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 43 مقام پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے حضرت نوح علیہ السلام، اور ایک پوری سورت بھی ہے نوح علیہ السلام کے نام سے، جو کہ آپ لوگوں کو قرآن میں پڑھ لیں اور اس کی تفسیر پڑھ لیں، سمجھ میں آ جائے گا آپ لوگوں کو۔ تو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین لوگوں میں ہوتا ہے، انبیاء میں ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے نبی ہیں اور رسول ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں، یعنی تیسری پشت میں، تیسری نسل میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1025 سال بعد دجلہ فرات کی وادی کے درمیان ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور کئی مقام پر، اور پوری قرآن میں ایک سورت ہے حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے۔ تو نمبر 2 ہے ہمارا اللہ کی قدرت، بادل۔ اللہ تعالیٰ تیز ہواؤں کے ذریعے بکھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں جمع کر کے ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے۔ کیسے ہواؤں میں بادل بکھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو ملا دیتا۔
پھر ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل دے دیتا ہے جن کی موٹائی سینکڑوں فٹ ہوتی ہے۔ ان بکھرے ہوئے بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل میں جمع کرنا اور بھاری بادلوں کو فضا میں رو کے رکھنا، پھر کبھی ان کو اولوں کی شکل میں گرا کر زمین پر تباہی مچا دینا، کبھی پانی کی شکل میں برسا کر پیڑ پودوں کا اگانا، اللہ کی کتنی زبردست اور قدرت کی نشانی ہے یار۔ سوچو تو صحیح، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے ان روئی جیسے بادلوں کو ملا دیتا، پھر ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل دے دیتا، یہ برف کے پہاڑوں کی بھی شکل دے دیتا، اب جن کی موٹائی سینکڑوں فٹ ہو جاتی ہے۔ اب ان بکھرے ہوئے بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل میں جمع کرنا اور پھر انہی بادلوں سے بھاری بادلوں کو فضا میں رو کے رکھنا، یہ اتنے بھاری ہو جاتے ہیں، برف یار کتنا بھاری ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ان بادلوں کو ہوا میں رو کے رکھنا، یعنی فضا میں رو کے رکھنا، یہ کیا ہے؟ زبردست قدرت کی نشانی۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ہم رو کے رکھتے ہوں؟ اور پھر کبھی ان بادلوں سے اولوں کی شکل میں گرا کر زمین پر تباہی مچا دینا، اور پھر کبھی جو ہے پانی کی شکل، پانی کبھی بادلوں سے برسا کر کے پیڑ پودوں کا اگانا، تو اللہ کی کتنی زبردست قدرت ہے یار۔ اللہ کہتا ہے غور کرو، کبھی دیکھو، مگر نہیں دیکھ پاتے ہم۔ نمبر 3 ہے ایک فرض کے بارے میں بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے، تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ بہرحال یہ ایک مسئلے والی چیز ہے جو کہ میری بھی اتنی سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ بڑے ہی لوگ آپ لوگوں کو بتا پائیں گے، لیکن پھر بھی قرآن میں کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے، اور جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے، تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا ایک ترجمہ تھا، وہ آپ لوگوں کے سامنے بتا دیا، یعنی بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ کتنا ہے۔ تو نمبر 4 ہے ایک سنت کے بارے میں وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ میں نے تعجب کیا، مجھے دیکھا اور کہا تعجب کی کیا بات ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ فائدہ وضو سے بچا ہوا پانی اور آب زمزم کھڑے ہو کر پینا یہ سنت ہے۔ ہاں، 2 ہی پانی ایسے ہیں جو شریعت نے ہمیں کیا کرا ہے؟ کھڑے ہو کر پینے کو بتلایا۔ ویسے تو ہر ایک پانی ہمیں کیسے پینا چاہیے؟ بیٹھ کر پینا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن 2 پانی، یعنی ایک وضو کرتے میں جو بچ جائے لوٹے میں، اور ایک وہ پانی جو آب زمزم، وہ پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، شکریہ ادا کرنے کی دعا۔ شکریہ ادا کرنے کی دعا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا گیا ہو پھر اس نے بھلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا تو گویا اس نے شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ تو یار تمہارے ساتھ بھی کوئی احسان کرے تو احسان کے معاملے میں یا بدلے میں تو جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا کرو، کوئی زبان سے یار جانے میں کچھ اتنا نہیں جاتا ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نمبر 6 ہمارا ایک گناہ کے بارے میں جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے، اور یاد رکھو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ تو یار کسی کے ساتھ جھوٹی گواہی مت دیا کرو، یہ شرک کے برابر ہے، اور شرک کو تو آپ ابھی ہم نے وہ آیت پڑھی ہے نا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، تو یاد رکھو اس طریقے سے کر لینا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں دنیا کو مقصد نہ بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد دنیا کمانا ہو اور وہ اسی کے لیے سفر کرتا ہو، اسی کا خیال دل میں رہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ غریبی اور بھوک کا ڈر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ ہر وقت اس سے ڈرتا ہے کہ آمدنی تو بہت کم ہے، کیا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، اس کے اوقات کو اسی فکر میں پریشان کر دیتے ہیں، اور ملتا اتنا ہی ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔
تو یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے، لیکن پھر بھی یہ آدمی کی ایک حوث ہوتی ہے، وہ بس اسی کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ لیکن کسی نے یہی بات کہی تھی کہ چاہے تو اڑ جا آسمان میں یا غوطے لگا سمندر میں، رزق تجھ کو اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا تیرے مقدر میں۔ تو یہ بڑی زبردست کسی نے بات کہی تھی، اور وہی جو ہے قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے۔ تو نمبر 8 ہمارا آخرت کے بارے میں قیامت کا زلزلہ۔ اللہ اکبر، ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ حج کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی خطرناک، ہولناک، خوفناک، عبرتناک چیز ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیء عظیم، وہ آیت میں بھول گیا ہوں، میرے ذہن سے نکل گئی ہے، میں پھر سے پڑھ لیتا ہوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یوم ترونها، جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے نا تو یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، عما ارضعت، وتضع کل ذات حمل حملها، اور کیا ہوگا، ہر تمام کی تمام حمل والی عورتیں حمل گرا دیں گی، یعنی جو پریگننٹ عورتیں ہوں گی وہ اپنا پریگننٹی گرا دیں گی، اور وترن الناس سکارا، اور تم اس دن لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، وترن الناس سکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ تو یہ ایک بڑی آیت تھی جو میں نے آپ لوگوں کو قیامت کا زلزلہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں، کیسا زلزلہ ہوگا کہ ہر دودھ پینے والا اور ہر دودھ پینے والی عورت، پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، وہ ایسا دن ہوگا، حمل گرا دیں گے لوگ اس کے ڈر سے، وہ ایسا خوفناک اور عبرتناک چیز ہوگی، اور ایسے نشہ لوگوں کے اوپر چڑھ جائے گا، ایسا سمجھو گے کہ وہ شراب کی حالت میں یا نشے کی حالت میں، لیکن کوئی نشہ نہیں، وہ تو اللہ کا اس دن عذاب ہوگا، سخت عذاب، بڑا ہی سخت عذاب، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، بیماری سے بچنے کی تدبیر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور مشکیزیں یعنی برتن وغیرہ کا منہ بند کر دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، پس جس برتن یا مشکیزے کا منہ کھلا رہتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو نمبر 10 ہے ہمارا قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم لوگ بڑا چڑھا کر سود مت کھایا کرا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی بڑا چڑھا کر سود کھانے کا مطلب کیا ہے، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب لوگ یہی سمجھیں گے کہ یار بڑا چڑھا کر تو ہو سکتا ہے کم بھی کھانا چاہیے، نہیں بھائی، چاہے کوئی سا بھی سود ہو وہ سود ہی ہے، چاہے بڑا چڑھا کر ہو چاہے کوئی سا ہو، اس سے یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کو مسئلہ میں آپ لوگوں کے سامنے پوری بات رکھ دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے، قرآن کی تفصیل لے کر بیٹھا ہوں۔ چونکہ غزوہ احد میں ناکامی رسول یعنی ناکامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مال دنیا کے لالچ کے سبب ہوئی تھی۔ غزوہ احد جو ایک جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں پتہ ہی آپ لوگوں کو اتنے صحابہ بھی شہید ہوئے تھے، اور بڑی ایک زبردست شکست میں ہم لوگ بدل گئے تھے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو فتح نصرت دلائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی گئی، امیر کی بات نہیں سنی گئی، اور مال دنیا کے لالچ کے سبب ہوئی تھی۔ اس لیے اب طمع دنیا کی سبب زیادہ بھیانک اور مستقل شکل سود سے منع کیا جا رہا ہے، اور اطاعت کیش کی تائید کی جا رہی ہے۔ اور بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑا چڑھا کر نہ ہو تو مطلقاً سود جائز ہے، بلکہ سود کم ہو یا زیادہ، مفرد ہو یا مرکب، مطلقاً حرام ہے، جیسا پہلے گزر چکا ہے۔ یہ قید نہیں ہے، حرمت کے لیے بطور شرط نہیں ہے، بلکہ واقعہ کی رعایت کے طور پر ہے۔ یعنی سود کی اس وقت جو صورتحال تھی اس کا بیان و اظہار ہے کہ زمانہ جاہلیت میں سود کا یہ رواج عام تھا کہ جب ادائیگی کی مدت آ جاتی تھی اور ادائیگی ممکن نہ ہوتی تو مزید کیا کر لیتے، مدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ سود میں بھی ہمارا اضافہ ہوتا چلا جاتا، جس کی وجہ سے تھوڑی سی رقم بھی بڑھ چڑھ کر کہیں پہنچ جاتی اور ایک آدمی کے لیے اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی، جس سے تنبیہ بھی مقصود ہے کہ سود خوری سے باز نہ آئے تو یہ فعل حرام یعنی تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور رسول کے محاربہ ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی ہے
کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے سود نہیں کھانا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ آیت ایک تھی تو جس کا ترجمہ یہی تھا کہ ایمان والو تم بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو. تو یہ ایک واقعے کی شرط تھی. ایک واقعے کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ غزوہ احد میں کہ لوگ جو ہے مال و دولت کی طرف بڑھے تھے اور ایک بڑی شکست میں بدل رہے تھے اور بدل بھی گئے تھے. تو وہی فرمایا کہ اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں سود کا رواج عام تھا اور اب کے رواج عام نہیں ہے, اب تو بہت زیادہ ہے. اس وقت میں بھی تھا لیکن اب بھی ہے. تو کیا ہے, جب ادائیگی کی مدت آ جاتی ہے اور ادائیگی ممکن نہیں ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, مزید مدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ سود میں بھی ہمارا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے بھی کیا ہو جاتے ہیں, انٹرسٹ ہمارا بڑھتا چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے تھوڑی سی بھی رقم بھی بڑھ چڑھ کر کہیں پہنچ جاتی ہے اور ایک آدمی کے لیے اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے, حرام سے بچنے کی حفاظت فرمائے. یا اللہ ان سے کھانے پینے سے ہماری حفاظت فرمائے اور حلال طیب رزق ہم کو عطا فرمائے اور تمام برائیوں سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق